الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز نوجوانوں، بزرگوں، ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو. اللہ پاک ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ ہم جمعے کے دن صرف مسجد میں آئے تو مسلمان نظر آ رہے ہیں، جنازے میں شرکت کرے تو مسلمان نظر آ رہے ہیں اور بازار میں ہم غیر نظر آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس فیلڈ میں ہم ہو، جس شعبے میں ہم مسلمان نظر آنا چاہیے. پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ نہیں ہونے والا ہے. ہاں، ابھی آپ لوگوں کے سامنے اور ہم سب کے سامنے ایک نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں سال کا انتہا اور سال کا ابتدا کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. یہ عربی مہینے کے حساب سے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شروعات ہوئی، اور امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی یہ انگریزی مہینوں کا کوئی تصور نہیں تھا. لیکن افسوس، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ آج مسلمان جو ہے ایک نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، اور یہ سال شروع ہونے سے پہلے ہی 1 جنوری کو، جنوری کی پہلی تاریخ کو ہمارے نوجوان، ہمارے قوم کے، ہمارے سماج کے نوجوان ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کی میسیج کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہیپی نیو ایئر سے یا پہلی جنوری کے جنوری کی پہلی تاریخ سے نبی کے غلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کے غلام وہ کام نہیں کرتے جو غیر کرتے ہیں. من تشبہ بقوم فہو من، جو قوم جس قوم کے مشابہت کو اختیار کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. نئے سال کے آغاز پر 1 جنوری کو گھر میں اچھا کھانا بنانا، 1 جنوری کو گھر کے اندر بریانی بنانا، 1 جنوری کو اچھے کپڑے پہننا، 1 جنوری کی پہلی تاریخ کو اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہنانا، جنوری کی پہلی تاریخ کو ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دینا، جنوری کی پہلی تاریخ میں اسٹیٹس لگانا، اور جنوری کی پہلی تاریخ میں ایک
دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دینا یہ نبی کے دشمنوں کا کام ہے، نبی کے غلاموں کا کام نہیں ہے، یہ نبی کے دشمنوں کا کام ہے۔ رمضان کے مہینے میں بیوی کا جوڑا بنانے کو ان کو توفیق نہیں ہوئی، رمضان کے مہینے میں شب برات میں بچوں کے لیے جوڑا نہیں بناتے، شب قدر میں بچوں کے لیے جوڑا نہیں بناتے، بتایا پہلی جنوری کی پہلی تاریخ کو اچھا کپڑا پہنتے ہیں۔ کپڑا پہننا ہے پہنو، لیکن اس نیت سے نہ پہنو۔ جو آدمی نئے سال کی نیت سے اچھا کپڑا اس دن پہنے گا، یاد رکھو اللہ اس کی کفن تنگ کر دیں گے۔ اگر جو انسان نئے سال کی وجہ سے اس دن کوئی اچھا کھانا کھائے گا، اللہ اس کی رزق میں تنگی لا دے گا۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، غیروں کو خوشی منانے دو، یہودیوں کو خوشی منانے دو، عیسائی کو خوشی منانے دو، غیر مسلموں کو خوشی منانے دو، کیونکہ قبر کے سوال اور جواب کا ان کے یہاں کوئی یہ نہیں ہے۔ وہ جہنم اور دوزخ کی زندگی کو نہیں مانتے، وہ مرنے کی بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، ان کا ایمان پلسرات پر نہیں ہے، ان کا ایمان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر نہیں ہے۔ جنت ان کے لیے دنیا کی زندگی ان کے لیے جنت ہے، ان کو آزادی ہے، وہ جیسے چاہے کرے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ایک طرف ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بتاؤ، اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کیا تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کیا تم امام ابو حنیفہ سے محبت کرتے ہو، کیا تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو، دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی گنہگار انسان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں محبت نہیں کرتا ہوں۔ ہر انسان یہ کہے گا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ہر انسان یہ کہے گا میں محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، ہر انسان یہ کہے گا کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن یہ تمہارے محبت کا دعویٰ کیسا دعویٰ ہے کہ تم محبت کے دعوے تو محمد رسول اللہ کے کرتے ہو اور عمل تم نبی کے دشمنوں کا کرتے ہو؟ یہ کیسا دعویٰ ہے؟ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور کام دشمنوں کا کرتے ہو، عمل دشمنوں کا کرتے ہو۔ اگر نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو عمل بھی وہ کرو جو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ عمل کرو۔ اگر اللہ کے اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے ہو، بتاؤ کوئی دنیا میں ایسا انسان جو انسان اپنی بیوی سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہ کسی فاحشہ عورت سے اپنے تعلقات قائم کرے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر اگر وہ اپنی خواہشات کسی فاحشہ عورت کے پاس جا کر اپنے خواہش کو پورا کرے، بتاؤ اس انسان کو سماج میں رہنے کا کوئی حق ہے؟ نہیں۔ اسے کوئی جو ہے وفادار شوہر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ جس عورت سے آپ کا نکاح ہوا ہے اور جس عورت سے آپ کا نکاح ہوا ہے جو ہے آپ کے لیے وہ جو ہے تو آپ کی بیوی ہے اور آپ اس کے شوہر ہو۔ آپ اگر اپنی بیوی کا حق چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتے ہو تو بیوی کو غصہ آتا ہے، بیوی کے باپ کو غصہ آتا ہے، بیوی کے ماں کو غصہ آتا ہے، بیوی کے بھائی کو غصہ آتا ہے، اسی طرح میرے رب کو بھی غصہ آتا ہے، میرے اللہ کو بھی غصہ آتا ہے کہ جھوٹا، مکار، فریبی، دھوکے باز، تو دعویٰ تو میرے نبی کا کرتا ہے، تو دعویٰ تو میرے نبی سے محبت کا کرتا ہے اور کام تو عمل تو میرے نبی کے دشمنوں کا کرتا ہے۔ ہاں، دعویٰ میرے نبی سے محبت کا کرتا ہے، کام نبی کے دشمنوں والا کرتا ہے، سبز گنبد کے دشمنوں کا عمل کرتا ہے، عیسائیوں کا عمل کرتا ہے، یہودیوں کے جو ہے عمل پر زندگی گزارتا ہے۔ یہ کیسا دعویٰ ہے میرے بھائی؟ اس لیے اسکول کی چھٹیاں لگتی ہے وہ ایک مجبوری ہے، گورنمنٹ کی طرف سے چھٹی رکھی گئی وہ ایک ہماری مجبوری ہے، لیکن مسلمانوں جو ہے جنوری کی پہلی تاریخ کو اگر آپ کسی دکان کا اونر ہو تو آپ جنوری کی پہلی تاریخ کو آپ اپنے نوکر کو چھٹی مت دو، جنوری کی پہلی تاریخ کو آپ کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام مت بناؤ، جنوری کی پہلی تاریخ کو آپ یہ میسج مت دو کہ ہم بھی اسی سال کو جو ہے نئے سال کے آغاز کے طور پر مناتے۔ نہیں، یہ نبی کے غلاموں کی نشانی نہیں ہے، یہ نبی کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے، ایک نبی کے سچے امتی کا یہ عمل نہیں ہے۔ اگر نئے سال کے آغاز کرنا ہو، نئے سال منانا ہو، ایک کاپی لو، ایک قلم لو اور بیوی کو بلاؤ، ماں کو بلاؤ،
باپ کو بلاؤ اور بچے کو سامنے بٹھاؤ اور حساب کرو، لکھو، اپنے اعمال کا جائزہ لو کہ 2023 گزر گیا، ایک سال میں 1832 نمازیں ہوتے ہیں، روزانہ کے 5 نمازوں کے حساب سے ایک سال کے 1832 نمازوں میں سے پوچھو بیوی سے، پوچھو ماں سے، پوچھو باپ سے، پوچھو اپنے اولاد سے اور پوچھو اپنے آپ سے کہ 1832 نمازوں میں سے میں نے کتنی نماز پڑھی؟ ایک سال کے 30 روزے میں سے میں نے کتنا روزہ رکھا؟ حساب لگاؤ کہ مہینے کے 4 ہفتے ہوتے ہیں، کبھی بچے ابو سے پوچھے کہ ابو مہینے کے 4 ہفتے ہوتے ہیں اور آپ کا کوئی سنڈے، کوئی اتوار کا دن ایسا نہیں جاتا جس اتوار کو آپ داڑھی نہیں منڈاتے ہیں۔ آپ حساب لگاؤ کہ پورے سال میں آپ نے کتنی مرتبہ داڑھی پر اس طرح لگا کر اور اس داڑھی کو کاٹ کر تم نے پیشاب کے گندے نالی میں پھینکا۔ بتاؤ، جب کوئی مسلمان داڑھی پر اس طرح مارتا ہے اور اس داڑھی کو کاٹ کر حجام اس داڑھی کو کیا کرتا ہے؟ کسی نالے میں یا کسی چبوترے کے کونے میں لیا کے پھینکتا ہے اور کتا اس کو کھانے کی چیز سمجھ کر وہاں جاتا ہے اور پیروں سے اس کو یہ کرتا ہے۔ جب کتے کو لگتا ہے کہ کھانے کی چیز نہیں ہے تو کتا اس پہ پیشاب کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ حساب لگاؤ کہ پورے سال جب ہم اپنے اعمال کی حساب لگائیں گے تو خدا کی قسم نہ ہم کسی کو مبارکباد دینے کا قابل رہیں گے، نہ ہم کسی سے مبارکباد لینے کے قابل رہیں گے۔ اپنے اعمال پر رونا آئے گا، اپنے اعمال پر اتنا رونا آئے گا جیسے بیوی اور ماں کی میت پر رونا آتا ہے۔ کبھی اعمال کا حساب لو۔ اس لیے فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے میرے بندے، میرے پاس آنے سے پہلے پہلے، موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لے لے، اپنے اعمال کا حساب کر لے۔ جب میں حساب لینے پر آؤں گا تو پھر تو حساب نہیں دے پائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اپنی زندگی کے اعمال کا حساب لگاؤ کہ میں نے اس سال کتنا گناہ کیا ہے، کتنی مرتبہ میں نے بد نظری کی ہے، کتنے غیر محرم عورت کو میں نے ان نگاہوں سے دیکھا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا ہمارے لیے جہنم میں پہنچنا کافی ہے، لیکن نہ جانے ہم دن میں کتنی مرتبہ غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ۔ مسلمانوں، تمہیں اپنے نبی کے اور تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا ہے۔ تمہارے لیے خوشی منانے کا دن یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ تمہارے لیے خوشی منانے کے لیے اللہ نے جنت بنائے ہیں، جنت المأوا بنائے ہیں، جنت النعیم تیار کیے ہیں، جنت الفردوس تیار کیے ہیں، وہاں خوشی مناؤ گے۔ اور کیسی زندگی، ایسی جنت، ایسی زندگی جو موت سے پاک ہے، جو بیماری سے پاک ہے، جو پریشانیوں سے پاک ہے، جو بڑھاپے سے پاک ہے، جو دنیا کی جھنجھٹ اور دنیا کی تمام پریشانیوں سے پاک ہے۔ وہاں کی خوشی کی تیاری کرو۔ یہ دنیا کی خوشی اور دنیا کی خواہشات اور دنیا کی یہ چمک دھمک یہ عارضی طور پر ہے، بہت تھوڑے سے وقت کے لیے ہے۔ ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جو زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، وہاں کی تیاری کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارا آئیڈیل، ہمارا نمونہ، ہمارا رہبر، ہمارا لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی آدمی ہمارا ہیرو اور ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا آئیڈیل اور ہمارا لیڈر صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی شعبہ اللہ نے ایسا نہیں چھوڑا جس شعبے میں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کوئی شعبہ ایسا ہمارے لیے نہیں چھوڑا جس شعبے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ کر ہمارے لیے وہ نمونہ نہیں بنایا ہو۔ اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا کیا ہے میرے بھائیوں دوستو، جس نبی نے ہمیں کپڑا پہننے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے جس نبی نے ہمیں بالوں میں کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ نے وہ نبی ہمیں بتایا ہے جو نبی ہمیں چلنے کا طریقہ بتایا ہے، جو نبی ہمیں شادی بیاہ کا طریقہ بتایا ہے، جو نبی ہمیں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اور ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی پیٹ تک کی زندگی کا طریقہ بتایا ہے۔ لیکن افسوس، ہماری غیرت مر چکی ہے، ہمارا ضمیر ختم ہو چکا ہے۔
افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج غیر مذاہب کے لوگ مسلمانوں کے طریقے نہیں اپنا رہے ہیں، لیکن مسلمان سارے غیروں کے طریقے اپنا رہے ہیں۔ مسلمان غیروں کے طریقے اپنا رہے ہیں اور مسلمانوں کا طریقہ کوئی غیر مذاہب کے انسان نہیں اپنا رہے ہیں۔ وہ اتنے ضمیر والے ہیں، وہ اتنے غیرت مند لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کے طریقے اپنانے کو تیار نہیں، اور مسلمان آج سب کے طریقے اپنا رہے ہیں۔ اور کہتے کیا ہے؟ کیا حرج ہے اگر کر لیا، منا لیا ایک دن خوشی، کیا حرج ہے؟ کیا حرج کرتے کرتے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں، ابھی کچھ دن پہلے ایک آدمی سے نماز کی دعوت دینے کے لیے گئے تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس آدمی کی زبان سے ایسا شبد نکلا، مسلمانوں اگر اپنے بچوں کو دین کی تعلیم، قرآن اور حدیث کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی تعلیم اگر نہیں دو گے، اور ان کو حرام اور حلال کی تعلیم اگر نہیں دو گے، آپ اپنے بچوں کو صرف آپ اپنے بچوں کی جو ہے کالجز اور اسکولز کی فکر کرتے ہو، آپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر اگر نہیں کرو گے تو یہ بچہ زندگی میں ایسے شبدوں کا استعمال کرے گا، ایسے جملے کا استعمال کرے گا۔ اس آدمی کو نماز کی دعوت دینے والے نے جب نماز کی دعوت دی تو ان کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ انشاءاللہ کل سے آؤں گا، یا انشاءاللہ عصر سے آؤں گا، یا انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا کرو، انشاءاللہ بہت جلد نماز شروع کروں گا۔ اس آدمی نے زبان سے کہا کہ ہم نہیں جاتے نماز کو، ہم نہیں جاتے نماز کو۔ اور یہ جملہ یاد رکھو مسلمانوں، ایک مسلمان ساری زندگی اگر نماز چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے اور نماز چھوڑنے کے بعد کوئی بھی گناہ اگر وہ کرتا ہو، شراب بھی اگر وہ پیتا ہو، اگر اس کے دل میں ڈر ہے اور اس کے دل میں ندامت ہے، افسوس ہے کہ میں نے شراب پی کر اچھا کام نہیں کیا، میں نے نماز چھوڑ کر اچھا کام نہیں کیا، واقعی میں نے بہت بڑا جرم کیا، نماز چھوڑ کر میں نے اچھا نہیں کیا، شراب پی کر میں نے اچھا نہیں کیا۔ کوئی بھی گناہ کر کے انسان اگر یہ دل میں پیدا کرتا ہے، ندامت اس کے دل میں ہے اور شرمندگی اس کو ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے نبی کو ناراض کیا، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ایک دن اس گناہوں کا جو ہے مجھے سزا بھگتنا ہے، اگر اس کے دل میں یہ ندامت ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر ایمان ابھی بھی باقی ہے۔ اگر کسی مومن کے اندر، کسی مسلمان کے اندر گناہ کرنے کے بعد اس کو شرمندگی محسوس ہو، اس کو پچھتاؤ ہو اور اس کو اپنے گناہوں پر ندامت ہو، 4 لوگوں کے مجمع میں بیٹھا ہے، حالانکہ ان 4 لوگوں کو ان کے گناہوں کا علم نہیں ہے، یہ کون سا گناہ کر کے آیا کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن یہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں۔ اور یہ لوگ دیکھو، کسی کے چہرے پر داڑھی ہے، کوئی نماز کے پابند ہے، کوئی داڑھی کے جو ہے چہرے پر داڑھی رکھے ہوئے ہے اور کہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور میں نے کتنا بڑا گناہ کر کے آیا، وہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ابھی بھی ایمان باقی ہے۔ اور اگر انسان گناہ کر کے، انسان اللہ کی نافرمانی کر کے، نمازیں چھوڑ کے اگر اکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے نماز کو نہیں گیا، خدا کی قسم اس کے اندر ایمان باقی نہیں ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اکڑ دکھانا، ہاں یہ جملہ استعمال کیا کہ ہم نماز کو نہیں جاتے، ہم مسجد میں نہیں جاتے، یہ کفر کا الفاظ ہے۔ نماز نہ پڑھنا مسلمانوں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نماز کا انکار علماء سے پوچھ لو، نماز کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ، یہ شبد، یہ لفظ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اب اگر اس کو اس لائن کی علم ہوگا، اب اگر اس کو اس لائن کی دین کے علم ہوگا تو وہ ضرور توبہ کرے گا کہ میں نے کیا بول دیا ہے، اللہ میں نے جذباتی میں آ کر اور شیطان کے بہکاؤ میں آ کر میں نے یہ کیا بول دیا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دینا۔ اور سچے دل سے اگر اس نے توبہ کیا تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن جب وہ معافی مانگے گا کہ اس کو اس چیز کا علم بھی تو ہو کہ میں نے کیا بولا، جب اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا بولا، تو وہ پھر معافی کیوں مانگے گا؟ بھائی انسان تبھی تو معافی مانگتا ہے کسی سے جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں غلطی کیا، تو وہ معافی کیوں مانگے گا؟ اسی طرح ہمارے بہت سارے نوجوان اور ہمارے بہت سارے مسلمانوں سے یہ غلطی ہو جاتے ہیں کہ بہت جو ہے دن میں ایسے جو ہے موقع پر ایسے الفاظ زبان سے نکال دیتے ہیں جس کا اس کو علم بھی نہیں ہوتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان کے گھر میں پرورش ہوئی،
مسلمان کے گھر میں پالا پوسا گیا، مسلمان بن کر زندگی گزارا، مسلمان کے گھرانے میں زندگی گزاری اور مسلمانوں کے ساتھ شادی بیاہ ہوئے۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، کچھ کام ایسا کر جاتے ہیں، کچھ اعمال ایسا کر جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسا کر جاتے ہیں جو شرک تک پہنچا دیتے ہیں، جو کفر کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے اللہ ایمان بھی چھین لیتا ہے۔ ظاہری طور پر لوگ اس کو غسل دیتے ہوں گے، ظاہری طور پر لوگ اس کے کفن پہ خوشبو ملتے ہوں گے، ظاہری طور پر لوگ ان کے جنازے پڑھتے ہوں گے، اگر بغیر ایمان کا، بغیر کلمے کا اس دنیا سے چلا گیا تو بتاؤ اس کا حشر، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہاں، آج نئے سال اور 26 جنوری جو ہے، جنوری کی پہلی تاریخ کو ہمارے گھروں کے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو کالجز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ صبح صبح اٹھتے ہیں اور ابا کا کمرہ الگ ہوتا ہے، جو ہے بچوں کے کمرے الگ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن بچہ اپنے کمرے سے نکل کر باقی دن وہ جو ہے اسکولوں کے دن، پڑھائی کے دن وہ جلدی نہیں اٹھتے، لیکن چھٹیوں کے موقع پر بچے کی یہ صفت ہے کہ وہ خوشی سے اس کو نیند نہیں آتی کہ آج تو سنڈے ہے، آج تو اسکول کی چھٹی ہے، تو بچے جو ہے جنوری کی پہلی تاریخ کو سب سے پہلے اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر اپنے کمرے سے نکل کر باپ کے دروازے کو دستک دیتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان، ابا جان۔ ابا اندر سے آواز دیتے کیا ہوا بیٹا؟ بیٹا کہتا ہے ابا جان ہیپی نیو ایئر۔ باپ کہتا ہے ویری ویری تھینکس میڈم۔ ہاں، یہ جملہ بچہ نے کیوں بولا؟ یہ جملہ بچہ کیوں بول رہا ہے؟ نئے سال کی مبارکباد کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اس بچے کو پتا ہے کہ میرا باپ بھی نبی کا جو ہے بغاوت ہے، میرا باپ بھی شریعت کے پابند نہیں ہے، میرا باپ بھی داڑھی منڈانے والا ہے، میرا باپ بھی بے نمازی ہے، میرا باپ بھی رشوت خور ہے۔ اس لیے اس بچے کے زبان سے یہ شبد نکلتا ہے اور باپ اس کو ویری ویری تھینکس کہتے ہیں۔ اگر اس بچے کو پتا ہوتا، اگر اس بچے کو علم ہوتا کہ میرا باپ ایک سچا عاشق رسول ہے، میرا باپ ایک سچا نمازی ہے، میرا باپ کا خاندان ایک دیندار خاندان ہے، میرا باپ ایک جو ہے سچا عاشق نبی، عاشق رسول ہے اور سچا ایک نبی کا غلام ہے، تو کبھی وہ بچہ جو اپنی زبان سے یہ شبد استعمال نہ کرتا، کبھی ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد نہیں دیتا۔ یہ بچے کی غلطی نہیں ہے، غلطی ماں باپ کی ہے۔ آج مسلمان گھروں میں بچے کی عمر 10 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا ہو جاتے ہیں تو مسلمان کہتے ہیں کہ بچہ بیٹا تیرا اگلے مہینے میں اگلے تاریخ کو تیرا برتھ ڈے آ رہے ہیں، اور بچہ پھر کیک کے لیے روتے ہیں، بچہ پھر برتھ ڈے کی پارٹی کے لیے روتے ہیں۔ اور جب اس مسلمان سے کوئی عالم دین یا کوئی دین کا علم رکھنے والا جب اس مسلمان سے کہتا ہے کہ بھائی یہ برتھ ڈے ہمارا طریقہ نہیں ہے، بھائی یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، آپ اپنے بچوں کے برتھ ڈے کیوں مناتے ہو؟ تو باپ بڑے معصوم انداز میں کہتے ہیں مولانا صاحب ہم کو بھی معلوم ہے حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن بچے ہیں کیا کرے، مانتے نہیں۔ ارے میرے بھائی، بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا دیکھ کے آئے تھے کہ میرا برتھ ڈے ہے؟ بچے کو یہ سبق کہاں سے ملا؟ بچے کو یہ تعلیم کہاں سے ملی؟ اچھا، ابھی یہی جنوری کے مہینے میں ایک تہوار بھی آنے والا ہے، 14 جنوری کو ہر مسلمان کے ہاتھ میں، مسلمان کے بچوں کے ہاتھ میں آج مسجد کی جگہ کے لیے اعلان ہوتا ہے ہر جمعہ میں، بھائی جن سے جتنا ہو سکے مسجد کے بالٹی میں تعاون کرو، اللہ کا گھر کا کام انشاءاللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کا گھر کا کام اللہ کرے گا، لیکن ہماری مال اللہ کے راستے میں لگ جاوے۔ بھائی جس سے جتنا ہو سکے، بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم اپنے گھروں کو کروڑوں روپے کی بناتے ہیں، لاکھوں کی بناتے ہیں، اچھے ماربل لگاتے ہیں، اچھے قالین بچھاتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں اچھے جھومر لگاتے ہیں، اچھے لائٹس لگاتے ہیں، اللہ کے گھر کی جگہ کی قرضہ ابھی بھی باقی ہے۔ جس سے جتنا ہو سکے، بار بار اعلان ہوتا ہے 10 روپے ہو سکے 10 روپے ڈالو، 100 روپے کی طاقت اللہ نے دی ہے تو 100 روپے ڈالو، لیکن ہماری جیب سے اللہ کی گھر کے لیے 10 روپے نہیں نکلتے ہیں، لیکن غیروں کے تہوار میں وہی مسلمان اپنے بچوں کو 300 400 500 روپے کی ڈوری گھسا کے دیتا ہے، اور ہمارے مسلمان کے بچے ٹیرسٹ میں جا کے منا رہے ہیں تہوار، اور مسلمان اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھو، اپنے بچوں کو اسکولوں کے اندر پڑھا رہے ہو، کالجوں کے اندر پڑھا رہے ہو، ان کی ایمان کی فکر کیجئے، ان کے اندر دھیان رکھیے، ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھیے، اور ان کی روحانی کی بیماری کی جو ہے وہ جو بیمار کا شکار ہو چکے ہیں ان کی روحانی بیماروں کا علاج کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔